السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سورہ الانعام کی آیت نمبر 152 سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس صورت کے جو سب سے اچھی ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہاں تک ہماری گفتگو تفصیلاً مکمل ہو چکی ہے. اگلا حکم ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف پر مبنی کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جس کے متعلق بات کہی جا رہی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو وفا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تمہیں تاکیدی وصیت کی جاتی ہے. لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو. آیا مبارکہ کے اس آخری حصے میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بات کہ جب بھی گفتگو کرنی پڑے تو انصاف سے ہٹی ہوئی گفتگو نہ ہو، مبنی بر انصاف، حق اور سچ بات ہو. خواہ اس کی لپیٹ میں کوئی قریبی آتا ہو، کوئی رشتہ دار آتا ہو یا کوئی بیگانہ آتا ہو. معلوم ہے انسان کو زندگی میں بہت سارے اوقات ایسے بھی آ جاتے ہیں جب گواہی دینی پڑتی ہے یا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا اس کی رائے پوچھی جاتی ہے تو اسے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور انسانی معاشرتی معاملات میں گواہی اور رائے کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اس جانب بھی توجہ دلوائی ہے کہ اجتماعی زندگی میں جب ایسے مواقع آ جائیں تو انصاف سے ہٹی ہوئی بات نہ کریں، مبنی بر انصاف بات ہو، حق اور سچ بات ہو. جھوٹ بول دینا، وقتی مصلحت اختیار کر لینا کہ جی میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، کوئی دوست ہے وہ لپیٹ میں آ جائے گا، میں فلاں کو بچانا چاہتا ہوں، اس پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے، چاہے جھوٹ بول کر اس کو بچانا پڑے. یہ ساری باتیں حرام ہیں، جائز نہیں کہ انسان سچ اور حق بات کو چھوڑ کر کوئی ناجائز بات کرے. اور بالخصوص گواہی کے متعلق تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اور آپ نے ہمیں بہت ساری باتوں کی نصیحت کی، یہاں تک کہ جب آپ اس بات پر پہنچے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا و شہادت الزور، لوگوں خبردار کہ تم جھوٹی گواہی دو، تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کر تشریف فرما ہو کر اتنی مرتبہ یہ بات دہرائی کہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ گیا اور ہم نے خواہش کی کہ کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مزید نہ دہرائیں اور ہمیں اس سے زیادہ تاکید نہ کریں. ہم اس معاملے میں اتنے ڈر گئے کہ خبردار کہ کوئی بندہ جھوٹی گواہی دے اور اس گواہی کی وجہ سے لوگوں کے انصاف کے معاملات معطل ہو کر رہ جائے. اس لیے کہ اسلام نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں
سچی گواہی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں جھوٹے گواہ دستیاب ہوں اور 500 روپے میں مل جاتے ہوں، وہاں انصاف کیسا ہوتا ہوگا یہ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ جھوٹی گواہی دینا، عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات کرنا، یہ بہت سنگین بات۔ اسی کے ذیل میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ انسان کسی کی تعریف میں بھی عدل و انصاف سے ہٹ جائے۔ مبالغے پر مبنی تعریف، حق سے ہٹی ہوئی تعریف، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر وہ چاپلوسی کے لیے ہے اور منہ پر بے جا قسم کے زمین و آسمان کے قلابے ملا کر کی جا رہی ہے، پھر تو وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی بہت زیادہ مبالغے پر مبنی تعریف کی، تو آپ نے اس کو روک کر کہا تم نے تو اپنے بھائی کو ہلاک کر ڈالا۔ اور کتنے ہی لوگوں کی یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ چاپلوسی کے اور اپنی تعریف کے سننے کے اس قدر دلدادہ ہوتے ہیں کہ ان کے ارد گرد صرف چاپلوس قسم کے لوگ ہی نظر آتے ہیں، اور یہ کسی انسان کی بربادی اور ہلاکت کے لیے بہت کافی ہے کہ اس کے ارد گرد مخلص لوگوں کے بجائے چاپلوس لوگوں کا جمگٹا ہو، جو اس کی ہر بات پر واہ واہ کرتے ہوں، کیا بات ہے جناب آپ کی، کیا بات ہے، آپ کی جیسی سوچ اور آپ کی جیسی فکر اور آپ کے جیسا بیان اور آپ کے جیسی شخصیت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے وہ واقعتاً اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے مقابل کوئی نہیں، جبکہ اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہوتا۔ ارد گرد والے صرف اس کو خوش کر کے اپنا مطلب اور الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، مومن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد ایسے مخلص لوگ موجود ہوں جو اس کے لیے آئینے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور آئینہ آپ کی خوبیاں بھی واضح کرتا ہے اور خامیاں بھی واضح کرتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھی صرف تعریفیں جھاڑتے ہیں اور آپ اس پر خوش ہیں تو اپنے زوال کے لیے اور جلد زوال کے لیے تیار ہو جائیے، اس لیے کہ انسان کو اس کا عیب پتہ ہی نہیں لگنا اس نے اصلاح کیسے کرنی۔ اس لیے یہ ناحق باتیں یہ درست نہیں۔ ان ناحق باتوں کے اندر خانگی زندگی کے اندر بھی جو ناحق باتیں کہی جاتی ہیں وہ بھی داخل۔ گھروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے الزامات، جھوٹی بات اور جو ہے نا سخت رویے اور گفت و شنید میں عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی باتیں، یہ درست نہیں۔ بیٹے کے لیے پیمانہ اور ہے، بیٹی کے لیے پیمانہ اور ہے۔ لڑکا غلطی کر دے تو خیر ہے جی، لڑکا ہے کوئی بات نہیں، بچی غلطی کر دے تو اس کی معافی نہیں۔ یہ سارے عدل و انصاف سے ہٹے ہوئے قانون۔ اللہ نے ماں باپ کو اس بات کا حکم دیا ہے وہ تمام اولاد کے درمیان انصاف کریں، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اور اس میں گفت و شنید اور ان سے متعلقہ باقی چیزیں بھی داخل ہیں کہ وہاں پر بھی قرابت داری بھی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اولاد ہے، لیکن آپ عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح متعدد بار اس پر بھی بات ہو چکی کہ بیٹی کے لیے تو اور کرائیٹیریا ہے، بہو کے لیے اور کرائیٹیریا ہے۔ اسی طرح بہو کے ہاں اپنے ماں باپ کے لیے تو اور کرائیٹیریا ہے، لیکن اپنے شوہر کے ماں باپ کے لیے اور کرائیٹیریا ہے۔ یہ ساری کے سارے جو ہماری دوغلی پالیسی ہے، یہ اس لیے کہ ایمان کمزور ہو چکا، مومن ایک سا ہوتا، اس لیے وہاں پر بھی گفتگو کے درمیان ناحق گفتگو نہ ہو، عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی گفتگو نہ ہو۔ اب فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو وفا کرو۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا ہے؟ ایک تو وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں ہوا، جس کی خبر اللہ نے ہمیں دی ہے۔ الست بربکم، اللہ نے ہم سے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی ہمارے رب۔ اور اس عہد کے عملی تصویر اس دنیا میں آنے پر ہوئی جب یہ دین ہم تک پہنچایا گیا، اللہ نے اس کو نازل کیا اپنے نبی پر، اور آپ کے صحابہ کرام نے سیکھا، اور ہر دور کے علماء نے سیکھ کر آگے اس کو منتقل کیا۔ اب جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ میں
اللہ کو معبود برحق سمجھتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو اسوہ اور نمونہ میرے لیے مقرر کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ ایک عہد و پیمان ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی پاسداری کی جائے، اس سے غداری نہ کی جائے۔ اور غداری کا معنی یہ ہے کہ بندہ مصر ہو کر، اکڑ اختیار کر کے انکار کر دے کہ میں اللہ کا قانون نہیں مانتا۔ ایک ہے غلطی ہو جانا، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، بھول گیا، کسی جگہ پھسل گیا، کسی جگہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، لیکن اپنے غلط کام کو غلطی مانتا ہے اور اللہ سے معافی کا خواستگار ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی ہے۔ لیکن بغاوت کیا ہے کہ میں اللہ کے قانون کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے قانون کا استہزاء کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قانون نعوذ باللہ دقیانوس ہے، اللہ کا قانون آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے، اس قسم کی باتیں سوچ کر باغی بنا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے عہد سے بغاوت اختیار کر چکا۔ فرمایا اوفو بعہد جو وبعہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد ساتھ کیے گئے عہد کو وفا کرو۔ اب ان ساری باتوں کا تمہیں تاکیدی حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ لعلکم تذکرون، کہ شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو، کہ یہ باتیں تمہیں پتہ تو ہیں لیکن تذکیر، یاد دہانی، نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے، تو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ یہ سبق دوبارہ پختہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔